जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लिहाजा ये तो हमें पता चलेगा रजा साहब जो तकरीर के बाद जो एक आम सियासी कारकुन का असेसमेंट हो सकता है, उसको मैं आपके तवज्जुह से हाउस के सामने रखना चाहता हूं। जनाब चेयरमैन, एट द वेरी ऑफसेट I would like to quote what an English poet, Alfred Hausmann, said. And he said, Mr. Chairman, quote, "The house of delusion is cheap to build, but drafty to live in." Unquote. जनाब चेयरमैन, जो मौजूदा बजट है उसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, और जो मौजूदा बजट दिया गया और जो तकरीर हुई वो इन एक्चुअल फैक्ट बजट है भी नहीं। ये एक इल्यूजन है, ये एक डिल्यूजन है जो हमारे सामने रखी गई, क्योंकि दर हकीकत में जो असल बजट है वो IMF के पास गिरवी रखा हुआ है। जनाब चेयरमैन, ये जो बजट है इसमें किसी किस्म की कोई रिलीफ प्राइस हाइक के जिम्रे में नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में नहीं है, शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स के सिलसिले में कुछ नहीं है, जो मुल्क के अंदर पेट्रोल का क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में कोई सद्देबाब नहीं है, बल्कि तेल की कीमत महंगी करने की बात की गई है, और जो बढ़ती हुई कीमत चीनी और आटे की है उसके बारे में भी कोई बातें सामने नहीं रखी गई। जनाब चेयरमैन, जो वेगनेस है बजट की वो तो इस बात से अया हो जाती है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एडवाइजर ऑन फाइनेंस ने की और उसमें उन्होंने कहा, एंड आई कोट, that the provinces should formulate their budgets based on their own best assessment, यानी फेडरल बजट है, that the provinces should formulate their budgets based on their own best assessment performance of the FBR. He further went on to say that now we have presented an annual budget like always. और उन्होंने फिर यहां पे बात खत्म नहीं की, बल्कि उन्होंने जो अदारे उनके तहत और उनके मातहत काम कर रहे हैं यानी FBR, उसके लिए उन्होंने कहा that the FBR has seldom achieved the targets given to it. जनाब चेयरमैन, जिन पिलर्स के ऊपर ये मौजूदा बजट खड़ा हुआ है वो पिलर्स 6 हैं मेरे हिसाब से। पहला पिलर जो है वो डिक्टेशन फ्रॉम IMF है, दूसरा पिलर जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म है, तीसरा पिलर जो है वो कार्टेलाइजेशन और माफियाज है, चौथा पिलर जो है वो इमेजिनरी रेवेन्यू कलेक्शन है, पांचवां पिलर जो है वो curtailing the share of the provinces है through the NFC, और छठा जो है वो नॉन डिस्क्लोजर्स है। जनाब चेयरमैन, जहां तक IMF का ताल्लुक और इस बजट का ताल्लुक है, तो ये बजट 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर IMF के स्टाफर्स से अमेरिका वाशिंगटन में बात करने के बाद ये बजट मार्ज वजूद में आया। पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना ब्लेटेंट इंटरफियरेंस
IMF کا بجٹ بنانے کے اندر کبھی نہیں دیکھنے میں آیا، اور سونے پہ سہاگا کہ یہ بھی کبھی دیکھنے پہ نہیں آیا کہ ایڈوائزر فائنانس بیٹھ کے اس بات کا کھلا اعتراف کرے کہ ہاں ہمیں IMF کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں کرنی ہے اور یہ IMF کی شرائط جو ہے وہ ہمیں دی جا رہی ہیں۔ جناب چیئرمین، IMF کے کہنے کے اوپر پیز اور پینشنز جو ملازمین کی ہیں ان کو فریز کیا گیا۔ یہ IMF کی ایک شرط تھی کہ پیز اور پینشنز کو فریز کر دو، اور اس حکومت نے کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے جو دو ادارے ان کے پولیٹیکل ایجنڈا کو آگے لے کے چل رہے ہیں، FIA اور NAB، ان اداروں کی تنخواہوں کا اضافہ یہ پہلے اناؤنس کر چکے تھے، اور اب وہ تنخواہیں اس بجٹ کے اندر جو ہے ریگولرائز کر دی جائیں گی۔ جناب چیئرمین، IMF نے ان کو کہا کہ ریونیو کلیکشن کی جو اتنی بات ہو رہی ہے کہ ریونیو کلیکشن کا ہدف آپ روپیز 1.5.1 ٹریلین رکھیں گے۔ انہوں نے منت سماجت کر کے اور جو موجودہ ٹارگٹ 4.9 ٹریلین کا دیا ہے، اور اس کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی میجرز انہوں نے نہیں بتائے کہ کون سے میجرز اڈاپٹ ہوں گے اس ریونیو ٹارگٹ کو آگے بڑھانے کے لیے۔ IMF کی اتنی جرات تھی، اور اب IMF کے سامنے اپنی پولیٹیکل اور اکنامک ساورنٹی کو اس حد تک گروی رکھ چکے تھے کہ IMF had the audacity to suggest کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے اس کو بھی فریز کر دیا جائے۔ Didn't say a word to them کہ who are you to say what are our national priorities؟ اور IMF کو پہلے دن سے NFC کے ذریعے سے جو صوبوں کو حصے دیے گئے وہ ان کو کھل رہے تھے، اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس ڈسٹریبیوشن کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا۔ جناب چیئرمین، دوسرا پلر کرونی کیپٹلزم کا، تو کرونی کیپٹلزم اور کیا ہوتی ہے جناب چیئرمین کہ جب ایڈوائزرز اور منسٹر جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں، جب ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے اور جب ان کا کلیش آف انٹرسٹ، کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی وہاں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ جیسے ڈیم کا ٹینڈر جو ہے وہ ایک ممبر آف دا کیبنٹ کو دے دیا گیا۔ پاکستان سٹیل مل کے اندر پرائیویٹائزیشن کی بات کی جا رہی ہے، ٹیپرا رولز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، اور وہی کارٹل، وہی لوگ، وہی منسٹرز جن کی اپنی ملز بھی ہیں، وہی کارٹل کو دوبارہ لا کے ان کی سر پہ بٹھا دیا گیا۔ جناب چیئرمین، پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ جی پرائیویٹائز کر دیا جائے، تو پرائیویٹائزیشن کا ہم کیوں بھولتے ہیں کہ یہی ایڈوائزر تھے جب پرائیویٹائز کیا گیا KEFC کو، اور اس وقت کہا گیا کہ رفلی 9 بلین روپیز اے ایئر ان سبسڈی KEFC کو دی جا رہی ہے، لیکن کیا کسی کو اس بات کا علم ہے کہ KEFC کی پرائیویٹائزیشن کے بعد سے آج دن تک روپیز 400 ملین جو ہے وہ ان دا فارم آف سبسڈیز KEFC کو دی گئی۔ پھر PTCL کو پرائیویٹائز کیا گیا،
BTCL को भी प्राइवेटाइज करने के बावजूद आज ATCL के सलाल के ड्यूज जो है वो आज तक उन्होंने देने हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं दिए गए। फिर जनाब चेयरमैन, कंपनीज एक्ट 2017 को अमेंड किया गया 30 अप्रैल को 2020 को एक ऑर्डिनेंस के जरिए से, जिसके अंदर सेक्शन 452 को हदफ का अमेंड किया गया और उस अमेंडेड सेक्शन के अंदर यह लाया गया कि चाहे वो पाकिस्तानी हो या ड्यूल नेशनल हो, अगर वो 10% हिस्से किसी ऑफशोर कंपनी में रखता है तो उसको पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये भी फायदा जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के सड़क पे ठेले वाले के लिए किया गया। इसी तरह टैक्स लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस नंबर 1 ऑफ 2020 को अमेंड किया गया 17 अप्रैल को और टैक्स स्ट्रक्चर्स को अल्टर किया गया, जिसके जरिए से क्रोनी कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचा। पिलर नंबर 3 मिस्टर चेयरमैन, कार्टेलाइजेशन एंड माफियाज। इस हुकूमत के दौर के अंदर कार्टेल्स और माफियाज परवान चल रहे हैं, चाहे वो माफिया कंस्ट्रक्शन माफिया हो, रियल एस्टेट माफिया हो, शुगर माफिया हो, व्हीट माफिया हो, अब नया ऑयल माफिया है, फार्मास्यूटिकल माफिया है और सीमेंट माफिया है। जनाब चेयरमैन, द फोर्थ, रेवेन्यू कलेक्शन फिगर्स ऐसे दिए गए जैसे मैंने आपसे बताया कि जिसके किस्म का कोई अंदेशा ही नहीं है, और खास तौर पे गिवन दी प्रैक्टिस एंड द हिस्ट्री ऑफ FBR। जनाब चेयरमैन, सूबों का जो हिस्सा है NFC के जरिए से उसको मौजूदा माली साल के अंदर पिछले माली साल से कम किया गया। कोई टारगेट्स, मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि सूबे अपने टारगेट्स जो है वो खुद करे, FBR कितना देगी कितना नहीं देगी ये हम नहीं कह सकते। तो इन एक्चुअल फैक्ट सूबों को जो डिविजिबल पूल से ट्रांसफर होगा वो एक बार फिर बहुत कम होगा। जनाब चेयरमैन, हम आते हैं नॉन डिस्क्लोजर्स के ऊपर। नॉन डिस्क्लोजर्स के अंदर ये मौजूदा हुकूमत हैज फेल्ड टू डिस्क्लोज द टर्म्स एंड कंडीशंस of the various packages that it has got, यानी the kingdom of Saudi Arabia से जो पैसा मिला वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिला वो आज दिन तक पार्लियामेंट में नहीं आया। UAE से जो मिला वो आज दिन तक पार्लियामेंट में नहीं आया। कतर और चीन से जो मिला वो आज दिन तक पार्लियामेंट में नहीं आया। और IMF और वर्ल्ड बैंक ने और दीगर डोनर एजेंसीज ने जो अभी कोविड के सिलसिले में जो पैसे और लोन्स दिए वो कितने हैं, क्या शराइत है उनकी और उनकी खपत कहां हो रही है, वो भी जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के अवाम के सामने नहीं रखा गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज दिन तक हमें इस बात का इल्म नहीं है कि IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं वो कौन सी कंडीशनैलिटीज हैं। जनाब चेयरमैन, अब जल्दी जल्दी कर रहा हूं। जनाब चेयरमैन, अब आते हैं पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल का क्राइसिस आज का क्राइसिस नहीं है जनाब चेयरमैन। मई के पहले हफ्ते में 2020 में यह रिपोर्ट कर दिया गया था कि जो कंपनीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, they have made windfall profits and caused a shortage of petroleum
by not meeting the mandatory stock cover. یہ بھی کہا گیا کہ OMCs جو ہے انہوں نے in collaboration with certain officials of the Petroleum Division manipulated the monetary gains and increase in taxes on petroleum products that was approved by the government in April 2020, in fact 30th of April. It has been seen further, it will now be seen further, Janab Chairman, that whether the hoarding ordinance will be applied to these multinational and elite corporate class جو ابھی تک نہیں ہوا. جناب چیئرمین, لو سٹاکس جو ہیں وہ OMCs نے رکھے at retail outlets in view of the imminent price reduction جو مئی میں ہونی تھی, and leak of information from the government that it plans to increase petroleum levy. جناب چیئرمین, یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کے کچھ افسران نے ان کمپنیز کے ساتھ مل کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو شیڈیول ہے اس کو آلٹر کیا, اور جو جہاز آنے تھے برتھوں کے اوپر ان کو بھی مینیپولیٹ کیا گیا. جناب چیئرمین, the OMCs failed to meet the mandatory 21 days stock cover. اس پہ کوئی ایکشن ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں ہوا. PSO کو ڈس الاؤ کر دیا گیا کہ وہ آئل امپورٹ پیٹرولیم ڈویژن, اس کی وجہ کیا تھی چیئرمین؟ اور پھر گورنمنٹ نے ایک پروپوزل فلوٹ کیا منسٹری نے کہ انسٹیڈ آف فکسنگ دا پرائسز ایوری منتھ, ہر 2 ہفتے کے بعد پرائسز فکس کی جائیں اور اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے, یعنی ہر شہر کے اندر مختلف قیمت جو ہے وہ پیٹرول کی ہو, اور وہ شہر جو پورٹ کے قریب ہوں obviously ان کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ اس سے ملے گا. جناب چیئرمین, اس کے بعد بہت جلدی سے میں آتا ہوں NFC کے اوپر. میں NFC پہ آتا ہوں جناب چیئرمین. NFC پہ جو اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے, اس میں نہ NFC کا کوئی غلطی ہے اور اس میں نہ 18ویں ترمیم کی کوئی غلطی ہے. غلطی تمام تر وفاقی حکومتوں کی رہی ہے, میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا, تمام تر. اور وہ کس طرح جناب چیئرمین؟ وہ منسٹریز جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 کے اندر ہیں ان کو بڑھایا گیا جناب چیئرمین, اور ایسی منسٹریز جن کا تعلق فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 اور پارٹ 2 سے نہیں ہے ان کو لایا گیا اور ریکریٹ کیا گیا. پھر NFC ایوارڈ کے اندر 7ویں میں یہ بات شک موجود تھی کہ NFC کے اندر ہر سال 1% سے وہ ٹیکس بیس کو براڈن کریں گے, لیکن وہ شک وفاقی حکومت نے پوری نہیں کی. پھر وفاقی حکومتیں قرضے لیتی رہی ایٹ ایگزوربیٹنٹ انٹرسٹ ریٹس, لیکن پارلیمان کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. ویری کوئکلی مسٹر چیئرمین, جو 10th NFC ایوارڈ ہے وہ میں نے پرسوں بھی بات یہ کی تھی. 10th NFC ایوارڈ کیا نوٹیفیکیشن انکانسٹیٹیوشنل ہے. آرٹیکل 160 کے اندر بڑے کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ کون ممبرز ہو سکتے ہیں. اس میں ایڈوائزر آن فائنانس جو ہے وہ اس کا ممبر نہیں بن سکتا, نہ ہی سیکرٹری فائنانس جو ہے وہ ایز این ایکسپرٹ NFC کے اندر بیٹھ سکتا ہے. The membership is clearly defined in Article 160. پریزیڈنٹ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک نان الیکٹڈ ممبر کو کہے کہ جب پرائم منسٹر موجود نہ ہو, یعنی فائنانس منسٹر موجود نہ ہو, تو تم بیٹھ کے
اور تم جو ہے وہ ان میٹنگز کو پریزائڈ کرو. سو دیٹ نوٹیفیکیشن از الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن جناب چیئرمین. اسی طرح جو کچھ شکیں اس میں ڈالی گئی ہیں جن کا تعلق ڈیلنگ ود ایکسپینڈیچر فار دا اسٹیٹس آف آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ گلگت بلتستان ہے، جس کا تعلق سیکورٹی ایکسپینڈیچر آن سیکورٹی اینڈ نیشنل ڈیزاسٹرز ہے، جس کا تعلق پبلک ڈیٹ کے ساتھ ہے. یہ تمام کی تمام ایسی شکیں ہیں جناب چیئرمین جن کا تعلق این ایف سی کے اندر جو ریکمنڈیشنز دینی ہے آرٹیکل 160 کے اندر، اس مینڈیٹ سے یہ تجاوز ہے. لیکن بات صاف ہو گئی جناب چیئرمین. بات صاف یہ ہو گئی کہ وفاق یہ چاہتا ہے کہ اس کے خرچے، ہاں، اور پھر پبلک انٹرپرائزز کا بھی، کہ اس کا شیئر بھی صوبے اٹھائیں. بات صاف ہو گئی جناب چیئرمین. وفاق یہ چاہتا ہے کہ ان کے خرچے صوبے اٹھائیں. تو اگر یہ کرنا ہے تو پھر آئیں، پھر بیٹھ کے بات کریں. پھر صوبے یہ کہنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہے کہ آپ تمام کی تمام ٹیکس کلیکشن ہمیں دے دیں. ہمارا ریکارڈ ویسے بھی ایف ڈی آر سے بہتر ہے. آپ تمام کی تمام ٹیکس کلیکشن ہمیں دے دیں، ہم ٹیکس کو کلیکٹ کرتے ہیں، آپ ہمیں بل بھیجیں، ہم اس بل کو ویریفائی کرنے کے بعد آپ کے خرچے آپ کو دے دیں گے. جناب چیئرمین، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. فزیکل ریولیوشن کے خلاف پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی رہی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، اور موسٹ جو سب سے بڑی حیران کن اور افسوسناک بات ہے کہ سول بیوروکریسی نے جس دن بجٹ اناؤنس ہوا اس دن جناب چیئرمین 2 پوسٹوں کو ادھر عام ورکر کی، امپلائی کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی، پینشن نہیں بڑھ رہی. 2 پوسٹوں کو کیبنٹ ڈویژن گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں لے جاتی ہے، اور اسی دن 12 تاریخ کو جناب چیئرمین تقریباً 20 افسروں کی پروموشن ہوتی ہے فرام گریڈ 21 ٹو گریڈ 22. پیسے نہیں ہیں تو کلرک کے لیے نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں تو پٹے والے کے لیے نہیں ہے، پیسے ہیں تو گریڈ 21 اور گریڈ 22 کے لیے پیسے موجود ہیں. جناب چیئرمین، جناب چیئرمین، آخر 2 باتیں. جی، ایک بات تو یہ مزدور دشمن حکومت ہے. 10,000 9,300 سٹیل مل کے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا، اور پھر ابھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ڈیلی ویج ارنر ہے اس کے لیے اتنے پیسے رکھے گئے. ڈیلی ویج ارنر اور مل مزدور کو تو وہ بینیفٹ ابھی تک ملے ہی نہیں ہے. ابھی تک تو وہ بینیفٹ مشکل سے کابینہ نے پاس کیے ہیں. اور میں یہاں پہ آپ کے توسط سے جناب چیئرمین، پاکستان کی اعلی عدالتوں کا میں وہاں پہ اپیئر ہوتا ہوں، ابھی بھی اپیئر ہو کے آ رہا ہوں. میں پاکستان کی اعلی عدالتوں کو آپ کے توسط سے اپیل کرتا کہ اعلی عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹو کو یہ ڈائریکٹو دے یا ان اے راؤنڈ اباؤٹ مینر سجیسٹ کرے
کہ آپ مزدوروں کی چھانٹی کریں. اعلی عدالتوں کے پاس مزدور اپنی فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر حکومت یہ سہارا لے کہ سپیریئر کورٹس کے آرڈر کے اوپر یا کہنے کے اوپر ہم لوگوں کو نکال رہے ہیں، تو پھر وہ مزدور اپنی فنڈامنٹل رائٹ کو انفورس کرنے کے لیے جناب چیئرمین کہاں جائے گا؟ And in the end, Mr. Chairman, there is an international slogan which has gained prominence and significance these days, and that is, I can't breathe. And the industrial worker can't breathe. The peasant can't breathe.